اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے آزماتا ہے اور تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھ توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں بہتر سے دور کر کے اور تمہیں بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لے آتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے حق میں کیا گیا ہر فیصلہ ہماری خیر اور بہتری کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے مطابق نہیں ہے، ہمیں بس یہ سوچنا ہے جو ہے اللہ کے مطابق ہے۔ بس یہی سوچ لینا ہمیں ہر دکھ سے آزاد کر دے گا اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دے گا۔ بس آپ یقین کرنے والے بنو۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کی بان آدھی بان نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں کم یا بیسی نہیں کرتا، وہ سب کو ایک جیسا ہی دیتا ہے، تاکہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھی نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے۔ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے، کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اپنی ہی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا، وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیات طلب کرنی آنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہے، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے، اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے گہرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہیں تو اس مان کا بھرم بھی کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا میں اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں مانگنی ہیں جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریفیں بیان کرنی ہیں۔ اور اللہ کی تعریفیں بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ آپ کو پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے،
پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچیں گی، اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ کیسے مشکلوں میں تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو الودود ہے، بڑا محبت کرنے والا۔ وہ کیسے نہیں جانتا تمہارے دل کے حالات؟ وہ تو العلیم ہے، ہر چیز جاننے والا۔ وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کرے گا؟ وہ المجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والا۔ وہ کیسے نہیں دے گا راحت تمہیں؟ وہ تو الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ وہ کیسے کر دے مایوس تمہیں؟ وہ تو القادر ہے، بڑی قدرت رکھنے والا۔ کیوں اپنا غم بڑا لگتا ہے تمہیں جب کہ وہ چھوٹا ہے؟ کیونکہ وہ تو الکبیر ہے، بہت بڑا۔ وہ کیسے بھول جائے تم پر گزرا ہوا وقت؟ وہ تو الحکیم ہے، انصاف کرنے والا۔ تم اس کے در پر جاؤ اور وہ موڑ دے تمہیں خالی ہاتھ۔ وہ تو الشکور ہے، بڑا در کرنے والا۔ ہم انسان ساری عمر لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم انہی لوگوں سے ہر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، کسی کو بھی فرق نہیں پڑتا ہمارے رونے سے یا ہنسنے سے، زندہ رہنے سے یا مر جانے سے۔ صرف اللہ رہتا ہے ساتھ، صرف اللہ۔ اللہ دیکھتا ہے بھیگی پلکیں، صرف اللہ دیکھتا ہے بہتے ہوئے آنسو، صرف اللہ سنتا ہے ان آنسوؤں کا شور، صرف اللہ سنتا ہے دل کے ٹوٹنے کی آواز۔ صرف اللہ رہتا ہے ہمارے ساتھ آخری سانس تک۔ انسان کبھی ساتھ نہیں رہتے، نہ کبھی ساتھ دیتے ہیں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کا تڑپنا کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنے آپ راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو اس کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہے، اور ہم بس صرف تماشا ہی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشیاں ہی نہیں ہے، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ خود بناتا ہے۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے اب بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی ہے۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی بھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے،
وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے رنگ دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔